السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو آف ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس پاس پیپرز۔ جی ہاں، ہم نے جو ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کی جو سیریز ہے وہ شروع کی ہوئی ہے، اس کے پاس پیپر کے حوالے سے ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کا پارٹ 11 ہے، اور اسی طرح کی اور مزید ویڈیوز اور پیپر کی تیاری کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس لنک کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، تاکہ وہ بھی جو تیاری کر رہے ہیں ان کی تیاری بہتر ہو سکے، اور مزید جو ہے ان کے جو نیکسٹ پیپر ہے یا کوئی نیکسٹ ایگزام کی وہ تیاری کرنے آئیں، تاکہ ان کو یہ چینل مل سکے اور ویڈیوز ان کی مدد کر سکیں۔ تو اسی کے ساتھ ہی ہم شروع کرتے ہیں۔ ہاؤ مینی اسکوئرز ہیز اے چیس بورڈ؟ جو چیس بورڈ جو گیم ہے، جو کہ رشیا کا نیشنل گیم ہے، اس کے جو اندر جو اسکوئر ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں؟ وہ ہیں 64۔ تو اسی کے ساتھ ہی ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے، دا ٹرم گوگلی از ایسوسیٹڈ ود؟ یہ جو ٹرم گوگلی ہے یہ کس کے ایسوسیٹ ہے، کس کے ریلیٹ کرتا ہے ان آپشنز میں سے؟ کرکٹ، ہاکی، بیڈمنٹن، فٹ بال۔ بیسیکلی دیکھا جائے تو جو گوگلی ہے وہ کیا ہے، وہ ایک جو ہے بالنگ کرانے کا سٹائل ہے، جو سپن کراتے ہیں کوئی بالرز وغیرہ جو کرکٹ لورز ہوں گے ان کو معلوم ہوگا، وہ جانتے ہوں گے یہ ایک ٹرک کون سی ہے۔ جی ہاں، جو گوگلی ٹرم ہے اسی طرح یہ جو ہے کرکٹ میں استعمال ہوتی ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، ہو آر کینگروز؟ جو کینگروز ہوتے ہیں وہ کیا، وہ ایک خاص قسم کا جانور ہوتا ہے جو کہ زیادہ تر کہاں پایا جاتا ہے؟ دا کانٹیننٹ آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے، تو اس لیے جو آسٹریلیا ہے اس کو جو ہے دا کانٹیننٹ آف کینگروز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے، دا گیم آف ہاکی اوریجنیٹڈ ان؟ جو گیم ہاکی ہے جو وہ جو ہے کس ملک میں اوریجنیٹ ہوئی تھی؟ کینیڈا، فرانس، انگلینڈ، جرمنی۔ جی ہاں، جو ہاکی جی کی جو گیم ہے وہ کنٹری انگلینڈ کے تھرو اوریجنیٹ ہوئی تھی۔ سب سے پہلے جو ہے ہاکی انگلینڈ کے اندر کھیلی گئی تھی۔ دا نیشنل گیم آف جاپان از؟ جاپان کا جو ہے نیشنل گیم کون سا ہے؟ آئس ہاکی، بیس بال، جوجوتسو یا ٹینس؟ جی ہاں، جو اس کا جو قومی کھیل ہے، جو نیشنل گیم ہے اس کی، وہ ہے جوجوتسو۔ اگر آپ میں سے کسی نے انائم جو ہوتی ہیں جو یہ بناتے ہیں جاپانیز، تو وہ جو ہے نا اس کے اندر بھی ایک چیز ہوتی ہے، وہ گیم یہ کھیلتے رہتے ہیں یا وہ اس ٹرم کو یوز کرتے رہتے ہیں جوتسو کے نام سے، جوجوتسو ان کا یہ نیشنل گیم کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے اگلے کویسچن کی طرف، جو کہ ہے فرام وچ مینیو یو کین انسرٹ ہیڈر اینڈ فوٹر؟ اچھا، جو جی کے کی ہماری جو سیریز تھی وہ آلموسٹ ایک قسم سے کمپلیٹ ہو چکی ہے، جو موسٹ ریپیٹیڈ اور امپورٹنٹ تھے ہم نے وہ سارے آپ کو کرا دیے ہیں۔ اگر آپ نہیں دیکھے تو آپ پچھلی ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں، آپ کو مل جائیں گے۔ اور یہ اب ہمارا جو پارٹ ہے کمپیوٹر سائنس کا، یہ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ کمپیوٹر کے بھی ایم سی کیوز لازمی پوچھی جاتی ہیں۔ تو ہمارا کویسچن ہے، فرام وچ مینیو یو کین انسرٹ ہیڈر اینڈ فوٹر؟ جی ہاں، انسرٹ مینیو پہ جا کے ہم جو ہے نا ورڈ کے اوپر ہیڈر یا جو فوٹر ہوتا ہے جہاں پہ ہم اپنی کوئی ہیڈنگز دینی ہوتی ہے یا پیج نمبر دینا ہوتا ہے، وہ ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن، ٹو گیٹ ٹو دا سمبل ڈائلاگ باکس کلک آن دا مینیو اینڈ چوز سمبل؟ مطلب جب ہم نے ڈائلاگ باکس جو ہے نا اس کے اندر سے جو سمبل یوز کرنے ہیں، اس میں سے ہم نے کس مینیو پہ جا کے سمبل ایڈ کرنے ہیں، تو اس سے بھی آپ نے انسرٹ مینیو پہ جانا ہے۔ انسرٹ مینیو کے بعد جانے کے بعد آپ کو جو ہے ڈائلاگ باکس شو ہوگا سمبلز کا، وہاں پہ جا کے آپ نے کوئی بھی سمبلز ایڈ کر دینا ہے، چاہے وہ آپ کا پرسنٹیج کا ہے، چاہے وہ ڈگری کا ہے، چاہے وہ پائی کا ہے، یا سم تھنگ ایلس جو بھی ہو۔ نیکسٹ کویسچن ہمارا، آپشن فرام کلپ بورڈ ٹو یوزڈ ٹو موو ڈیٹا فرام ون پلیس ٹو اندر ان ڈاکومنٹ؟ کلپ بورڈ سے جو ہمارے پاس جو ڈیٹا ہوتا ہے جو ہم کاپی کرتے ہیں یا کسی ایک جگہ پہ پیسٹ کرتے ہیں، تو وہ جو کاپی کیا ہوا ٹیکسٹ ہوتا ہے وہ ہمیں کلپ بورڈ میں شو ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا ہے، تو ہم نے کون سی کی یوز کرنی ہوگی؟ کٹ اینڈ پیسٹ۔ کنٹرول سی سے ہمارے پاس کاپی ہوتا ہے، اور کنٹرول ایکس سے ہمارا جو ہے ٹیکسٹ ہوتا ہے وہ کٹ ہوتا ہے، اور کنٹرول پی سے ہم جو ٹیکسٹ ہوتا ہے اس کو پیسٹ کرتے ہیں۔ فلنگ دا بلینکس از این آپشن ان فونٹ گروپ؟ اب وہ کہتا ہے یہ جو گیون جو آپشنز ہیں ان میں سے کون سا آپشنز ہے جو کہ فونٹ گروپ کے اندر ہوتے ہیں؟ یا اسٹرائک تھرو، فائنڈ، ریپلیس، چینج سٹائلز؟
اسٹرائکس تھرو جو ہے نا یہ وہ واحد آپشن ہے جو کہ ہمیں فونٹ گروپ کے اندر ملتا ہے. باقی فائنڈ ریپلیس چینج یہ ہمیں سم تھنگ ایلس جو ہوتے ہیں وہ کسی اور جگہ پہ سیٹنگ یا کسی اور آپشن میں ملتے ہیں. تو بڑھتے ہیں ہم اسی طرح اپنی نیکسٹ کوشچن کی طرف. نیم دا بٹن ان دا پکچر. اب جو بھی پکچر ہوتی ہے جو بھی بٹن ہوتا ہے اس کو جو ہے نا کیا نام دیا جاتا ہے پکچر کو دینے کے لیے. یا وہ ہوتا ہے فونٹ کلر یا ہوتا ہے فل کلر یا ہوتا ہے پیج کلر یا ہوتا ہے ہائی لائٹر ٹول. جی ہاں جو ہائی لائٹر ٹول ہوتا ہے جو کہ ٹیکسٹ کو ایک قسم سے ہائی لائٹ کر دیتا ہے پکچر کے اندر یا جو ہے کسی بھی ٹیکسٹ کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے جو ہم ہائی لائٹر ٹول ہوتا ہے وہ یوز کرتے ہیں. Our next question is shortcut for document view toolbar in situated in fill in the blanks یا ڈیش بار. جو شارٹ کٹ ہوتی ہے ڈاکومنٹس ویو کے اندر جو ٹول بار کے اندر شو ہوتی ہے اس کو جو ہے کیا کہا جاتا ہے جو کہاں پہ اسٹیٹس ہو وہ کہاں پہ پائی جاتی ہے ٹاسک بار کے اندر اسٹیٹس بار کے اندر ٹول بار کے اندر یا ٹائٹل بار کے اندر. جی ہاں جو شارٹ کٹ ہوتی ہے ڈاکومنٹس ویو کے لیے وہ جو ہے ہمارے پاس اسٹیٹس بار کے اندر شو ہوتی ہے. نیکسٹ کوشچن جو ہے ہمارا اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں. بلیٹس اینڈ نمبرنگ از ان فل ان دا بلینکس ٹیب. جو ہم کسی بھی چیز کی کسی ڈاکومنٹ کے اندر لسٹ بناتے ہیں تو اس کی ہم نمبرنگ دیتے ہیں یا اس کی بلٹس پوائنٹس بناتے ہیں تو وہ کہاں پہ پایا جاتا ہے ہوم ٹیب کے اندر انسرٹ ٹیب کے اندر پیج لے آؤٹ ٹیب کے اندر یا ویو ٹیب کے اندر. جی ہاں جو بلیٹس اینڈ نمبرنگ پائی جاتی ہے وہ ہوم ٹیب کے اندر ہی پائی جاتی ہیں جس کے اندر آپ نے بلیٹس کو یا بلیٹس دینی ہے یا نمبرنگ دینی ہے یا اے بی سی بھی دے سکتے ہیں آپ اس کو. نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا ٹو اوپن این ایگزسٹنگ ڈاکومنٹ کلک آن دا فلنگ دا بلینکس اینڈ دین سلیکٹ اوپن. اگر ہم نے ایگزسٹنگ ڈاکومنٹ جو تھا اس کو ہم نے اگر دوبارہ اوپن کرنا ہے تو ہم نے جو ہے شارٹ کٹ کیز کے تھرو یا سیٹنگ کون سی ہے جس کے تھرو ہم نے آن کرنا ہے تو ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ایم ایس آفس بٹن جو ہوتا ہے بالکل آپ کو جو ہے لیفٹ ٹاپ کے اوپر ملتا ہے وہاں پہ جا کے ہم نے کلک کرنا ہے. پھر وہاں پہ ہم نے جو نیچے ہمارے پاس ریسنٹ ویو کے اندر ڈاکومنٹس جو ہے نا وہ شو ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے ہم نے سلیکٹ آپشن کرنا ہے اور پھر ڈاکومنٹ کو اوپن کرنا ہے. نیکسٹ کویشچن کٹ کاپی اینڈ پیسٹ از ان ڈیش گروپ ان دا ہوم ٹیب. ہمارے پاس جو ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو ہم جب کوئی ٹیکسٹ کٹ کرتے ہیں کنٹرول ایکس کاپی کنٹرول سی اینڈ پیسٹ کنٹرول پی کرتے ہیں تو وہ جو ہے ہوم ٹیب کے کس گروپ کے اندر پہ آ جاتا ہے. اور آپ کو میں یہ بھی بتایا جب ہم کوئی بھی ٹیکسٹ کاپی کرتے ہیں تو وہ سیدھا کلپ بورڈ کے اندر جاتا ہے. تو اس ایم سی کیوز کا جو آنسر ہے وہ آٹومیٹکلی آپ کے مائنڈ میں آ جانا چاہیے. کامن سینس ہے کہ بھائی وہ کلپ بورڈ کے اندر ہی جائے گا نہ کہ وہ کسی فرنٹ پہ جائے گا یا کسی پیج پہ جائے گا. نیکسٹ کویشچن ہے فلنگ دا بلینکس از یوز ٹو کنورٹ فرام اپر کیس ٹو لوور کیس اینڈ وائس ورسا. ہم جو ٹیکسٹ لکھتے ہیں یا کوئی ہیڈنگ لکھتے ہیں ہم اس کا جو کیس ہوتا ہے یا اس کو ہم کیپیٹل کر دیتے ہیں اپر کیس کر دیتے ہیں یا لوور کیس کر دیتے ہیں یا کیپیٹلائز ایچ ورڈ کر دیتے ہیں وہ کہاں پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے وہ ہم کون سے کیس سے کرتے ہیں وہ ٹوگل کیس کے تھرو کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس کے ایک شارٹ کٹ کیز بھی ہے جو اب میرے مائنڈ میں آ گئی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں. شفٹ F3 جب آپ پریس کریں گے تو اس سے کیا ہوگا آپ کی جو ٹیکسٹ ہوگا یا اس کا جو وہ کیس ہے وہ اپر یا لوور کی طرف چینج ہو جائے گا. نیکسٹ کویشچن ہے پریسنگ F8 کی فار 3 ٹائمز سلیکٹس. اگر آپ F8 جو کی ہے اس کو اگر آپ 3 ٹائم پریس کریں گے تو آپ کو کیا جو ہے وہ اوپن ہوگا کیا سلیکٹ ہو جائے گا. پاس جو ہے نا ایک سینٹینس پورا سلیکٹ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح چلتے ہیں ہم اپنی ایک نیکسٹ کویشچن کی طرف جو کہ آپ کو مزید انٹرسٹ جو کہ آپ مزید نالج کی طرف آپ کا اضافہ کرے گا. اور ہاں اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا. ہم کوئی نہ کوئی کویشچن بھی پوچھتے رہتے ہیں اور ان کا جواب بھی آپ کمنٹس پہ لازمی دیا کریں تاکہ ہم مزید سے مزید کمیونٹی کو انگیج کر سکیں اور اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کر سکیں. What is the shortcut key you can press to create a copyright symbol? اب کاپی رائٹ سمبل جو ہے ہم نے اگر وہ سلیکٹ کرنا ہے تو وہ اس کے لیے کون سی شارٹ کٹ کی یوز ہوتی ہے. تو ہم اس کے لیے کی یوز کرتے ہیں Alt پلس کنٹرول پلس سی. یا کنٹرول سی سے صرف کیا ہے ٹیکسٹ جو ہے نا وہ کاپی ہوتا ہے لیکن جب ہم اس کے ساتھ Alt لگا دیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہے کاپی رائٹ جو سمبل ہوتا ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر سی اسکوائر کے اندر ایک لکھا ہوتا ہے سرکل کے اندر لکھا ہوتا ہے وہ انسرٹ ہو جاتا ہے.
What is the smallest and largest font size available in font size tool on formatting toolbars? جو ہم ٹیکسٹ لکھتے ہیں اس کے بعد ہم اس کا جو سائز ہے وہ ہم کبھی کم کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹا کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی ہم کریں اس کو یا بڑھائیں، اس کے لیے جو ہمارے پاس ٹول بار کے اندر جو شارٹ کٹ کے اندر وہ جو فارمیٹ ہوتا ہے اس کے اندر ہمارا سائز کتنا ہوتا ہے؟ 8 سے 72 تک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بیسیکلی جو نارمل ڈاکومنٹ بھی کھولتے ہیں ہم اس کا جو سائز ٹیکسٹ کا وہ بنتا ہے وہ 11 تک بنتا ہے۔ ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے وچ آف دا فالوئنگ از گرافک سولوشن فار ورڈ پروسیسر؟ جو ورڈ پروسیسر کے لیے ہمارے پاس گرافکس سولوشنز ہے، گرافکس وغیرہ جو ہم ایڈ کرتے ہیں کسی بھی طرح کی ہمارے سلائڈز ہے یا کوئی بھی ورڈ ڈاکومنٹ ہے اس کے اندر کوئی کسی طرح گرافکس ایڈ کرنے ہیں تو ہم کس کے تھرو کرتے ہیں؟ کلپ آرٹ، ورڈ آرٹ، ڈراپ کیپ اور آل آف دیز؟ تو اس کا آنسر ہے کلپ آرٹ۔ جی ہاں، جب آپ کلپ آرٹ پہ جا کے کلک کریں گے تو ہوم ٹیب کے تھرو ہی تو وہاں پہ آپ کو ڈفرینٹ گرافکس جو ہے نا وہ ملیں گے، ٹھیک ہے، جو آپ اپنے اکارڈنگ ٹو ٹیکسٹ، اکارڈنگ ٹو ریسرچ یا اکارڈنگ ٹو ڈاکومنٹ جو ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ دا کی اسٹروک کنٹرول پلس آئی از یوز ٹو؟ اب یہ تو موسٹ کامن کی ہے جو کہ شارٹ کٹ کی ہے جو کہ تقریباً ہر یوزر کو پتہ ہوتی ہے جس نے تھوڑا سا ورڈ یوز کیا ہوتا ہے۔ تو کنٹرول پلس آئی جب یوز کرتے ہیں تو ہم جو بھی ٹیکسٹ کو ہم مارک کر چکے ہوتے ہیں ہم اس کو کیا کرتے ہیں اٹیلک میں کر دیتے ہیں۔ اٹیلک میں کیا ہوتا ہے تھوڑا سا ٹیکسٹ جو ہے نا وہ ٹلٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی باقی جو نارمل کیز ہیں وہ بھی اگر آپ نے جاننی ہے تو آپ بتائیے گا ورنہ ہم خود 2 منٹ کے اندر بتا دیں گے۔ یا اگر آپ نے شارٹ کٹ کیز کے اوپر کوئی پوری ویڈیو آپ کو چاہیے تو ہم وہ ویڈیو بھی بنا دیں گے تاکہ آپ کی جو ہے نا نالج میں اضافہ ہو سکے اور آپ کی جو تیاری ہے وہ مزید بہتر ہو سکے، کیونکہ کمپیوٹر کی MCQs لازمی آتی ہیں۔ A character that is raised and smaller above the baseline is known as؟ ایک ایسا کریکٹر جو کہ ریز بھی ہے، جو ہم اس کو بڑھا بھی سکیں اس کو سمالر بھی کر سکیں بیس لائن سے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آؤٹ لائن، ریز، سبسکرپٹ، سپر سکرپٹ؟ جی ہاں، ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ سپر سکرپٹ کہتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہمارا ٹریئرس ٹول ان MS ورڈ از یوزڈ فار؟ ٹریئر ٹولس کیا کس کے لیے یوز ہے؟ ٹریئرس کیا مطلب ہے؟ آپ کو ٹریئرس کا مطلب معلوم ہونا چاہیے، ہم اس کو اردو میں خزانہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا کوئی قیمتی چیز ہے جو کسی ایک جگہ پہ اکٹھی ہوئی کھڑی ہو جو ہمارے کام آ سکے۔ تو MS ورڈ کے اندر ٹریئرس جو ہوتا ہے وہ کس کے لیے یوز ہوتا ہے؟ سینونیمز اینڈ اینٹونیمز ورڈس کے لیے یوز ہوتا ہے۔ سینونیم اینٹونیمز ورڈس آپ کو پتہ ہے بیسیکلی کیا ہوتے ہیں؟ جب ہمارے پاس کوئی ایک لفظ بار بار ریپیٹ ہو ہوتا ہے سیم ورڈ تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر ہم اس کو کوئی سینونیمز لگا دیتے ہیں۔ تو ہمارے پاس اب ورڈ کے اندر بھی ایسا آپشن موجود ہوتا ہے جس کے تھرو ہم وہ ہے جو ہے نا معلوم کر سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہی آج کی جو ویڈیو ہے وہ اور جو ڈسکشن ہے جو آج اینڈ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی کویسچن ہے تو آپ کمنٹ میں لازمی پوچھیے گا، ہم اس کا فوراً رپلائی کریں گے۔ آپ کے کوئی بھی کسی طرح کی کوئی اسٹڈی کے ریلیٹڈ کوئی مسئلے پریشانی ہے تو آپ ہم سے گائیڈ لے سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، ہم آپ کو گائیڈ کریں گے۔ تو چلتے ہیں ابھی اس ویڈیو تک آپ کے لیے تھینکس فار واچنگ، تب تک کے لیے جڑے رہیے، اللہ حافظ۔